بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ انسان میں بادشاہ رچڑ گناہوں کے دھوئیں میں ایک سیاہ دبے کی طرح عیاں ہے۔ یہ ایسا بدبخت وقت کا بادشاہ تھا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف دینے اور اسلام کو دنیا کا سب سے نچلا مذہب قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑیں، لیکن اس کے حصے میں ہمیشہ موت آئی۔ خاص کر جب بیت المقدس کی بات کی جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دھول چٹا دی۔ پھر ایک عارضی معاہدہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بادشاہ رچڑ کے درمیان کیا گیا، جس میں یہ دونوں فریق جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب جنگ نہ ہونے کا معاہدہ طے ہو گیا تو اس نے دوسرے ہتھ کنڈوں سے اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ یہ ایسا گھٹیا اور شفاق حکمران تھا جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسلام کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی طرح اسلام کے ذریعے سے ہی ذلیل اور شرمندہ کیا جائے، کیوں نہ اسلام کے بارے میں معلومات لے کر اس سے ایسا امتحان لیا جائے جس کے جوابات سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ آئے اور یہ مسلمانوں کے سامنے ساتھ جھکائے اور کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ حتیٰ کہ یہ بات بادشاہ رچڑ اور عیسائی یہودی علماء بھی جانتے تھے کہ سلطان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت تلوار چلانے میں دی ہے اس سے زیادہ علم کا سمندر دیا ہے۔ آخرکار اس نے اس وقت کے چند نام نہاد مسلمان علماء کو زیورات دے کر خرید لیا اور اپنے یہودی عالموں کے ساتھ مل کر ان مسلمان عالموں سے اسلام کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی۔ مسلمان عالموں میں سے جس کو بادشاہ رچڑ نے لالچ دے کر خریدا تھا، ان میں کافی عمر رسید مسلمان بزرگ عالم بھی تھا، جس نے چند عجیب و غریب اور نہایت کھٹن سوال بادشاہ رچڑ کو بتائے کہ ان کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہرگز نہیں آئے گا۔ آخرکار بادشاہ رچڑ نے مسلمان عالموں سے اسلام کے بارے میں پیچیدہ اور کھٹن سوالات لیے اور عید الاضحیٰ کے دن خطبے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بے انتہا مجمع کے سامنے آ کر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم لوگ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تم سب لوگ معصوم جانوروں کا خون بہاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا تھا کہ رچڑ کسی سازش کے تحت آیا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ سلطان نے پوچھا، کس کام کے لیے یہاں آئے ہو؟ فی الحال تو تم ہمارے مہمان ہو تو تمہاری عزت ہم پر فرض ہے۔ بادشاہ رچڑ نے کہا، تم اسلام کے علمدار بنے ہوئے ہو اور خانہ کعبہ کی تم لوگ پوجا کرتے ہو۔ یہ ساری بات سارا مجمع سن رہا تھا۔ بادشاہ رچڑ نے نہایت طنزیہ اور تکبرانہ لہجے میں کہا، سلطان یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ میں کیا کسی نے کبھی زنا یعنی مباشرت کی ہے؟ سارا مجمع حیران بھی ہوا، غصہ بھی کرنے لگا کہ خانہ کعبہ میں بھلا کون اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ پھر بادشاہ رچڑ بولا، وہ کون سا جوڑا تھا جس نے یہ بدکاری کی؟ اور تمہارا خدا اس وقت کہاں تھا؟ جس جوڑے نے خانہ کعبہ میں مباشرت کی اس کا نام کیا تھا؟ سلطان مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے تاکہ یہ سارا مجمع میں سن سکے۔ اصل میں بادشاہ رچڑ کا منصوبہ یہ تھا کہ سلطان سے ایسا سوال پوچھا جائے کہ جس کا جواب اسے ہرگز نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے تو سارے مسلمان یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ ایک برا فعل ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر مسلمان اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اور اس سارے معاملے میں اس بزرگ مسلمان عالم نے مدد فراہم کی تھی، اور یہ بے غیرت بادشاہ رچڑ تو اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تو پہلے دن سے یہی کوشش تھی۔ سلطان خاموش تھا اور سارا مجمع جو بیٹھے ہوئے تھا زمین پر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور یہ دیکھنے لگے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان سر جھکائے تھوڑی سی خاموشی کے بعد کھڑا ہوا اور تمام مجمع کو کہا کہ بیٹھ جائیے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سوالات کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ اوصاف اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسان کا گھناؤنا ترین کام دنیا کی مقصد ترین اور محترم ترین جگہ پر کیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اوصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریان لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر لڑکوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔
ان لڑکوں میں ایک نوجوان لڑکا سردار اصاف بھی شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اصاف اور نائلہ تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تنہائی کا موقع پا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے تھے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زنا کاری کی۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں یہ شرمناک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا، نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں کہ انہی دو پہاڑوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ لوگ ان بتوں اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا بھی نامناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلہ میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کی جانے لگی۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی محبت کو دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگنے لگے۔ ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبیوں، فرشتوں اور بے شمار قسم کے بتوں تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر لگائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نائلہ اور اصاف کے بت بننے کے بعد ان کے بت کے ساتھ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بنو جرہم قبیلہ بڑے فخر کے ساتھ نائلہ اور اصاف کے عشق کی داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اصاف اور نائلہ کے بت کو مقدس مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ کا بت اب آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے بچاریوں نے ان دونوں بتوں کو اصاف اور نائلہ خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کے پہاڑوں کے وسط میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو لوگوں نے ان پہاڑوں صفا اور مروہ جہاں اصاف اور نائلہ کا بت تھا یہاں جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کو لازم قرار دیا گیا تھا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اصاف، نائلہ اور بے شمار بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ حج اور عمرے کے لیے لازم ہے کہ صفا اور مروہ پر صحیح کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑا تھا ان میں مشرکین کے مشہور بت منات اور بہت سے بت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں ان کی تعداد تقریباً 360 بیان کی جاتی ہے۔ حبل بت کو مشرکین سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بت کی ملک شام کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ حبل کے معنی بہت طاقتور کے ہیں، اس لیے عربوں نے اس بت کو حبل کا نام دیا تھا۔ حبل بت سرخ حقیق سے تراشا ہوا تھا۔ یہ بت قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنا ہوا ملا تھا۔ قریش مکہ نے اس بت کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی سانس لینے کے لیے رکے تو بادشاہ رچڑ اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگے، کیونکہ جو ان کے سوال تھے جس کو وہ گھٹیا ذہن کے ساتھ بنا کر لائے تھے، سلطان نے ان کے جواب اس طرح روز روشن کی طرح سنائے کہ وہ خاموشی سے جانے لگے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے، اے بادشاہ رچڑ، اگر تو نے اتنا وقت اسلام کو سمجھنے کی نیت سے لگایا ہوتا تو آج ایک سچا اور پکا مسلمان ہوتا۔
لیکن تو نے ہمیشہ اسلام میں اسے نکتہ چینیوں کی خاطر استعمال کیا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خدا جسے ہدایت نہ دینا چاہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ تم ان گناہ گار انسانوں میں سے ہو جنہیں خدا تعالیٰ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔